جاننا چاہوں گی شاہ جی سے کہ لیڈرشپ میں جب انسپائریشنل لیڈر کی ہم بات کریں تو اس میں اور اس کی عام لوگوں میں پبلک میں وہ جو گیپ ہے اس کو کم کتنا کیا جائے اور اس گیپ کی اہمیت کیا ہے؟ اگر وہ گیپ نہ بھی ہو تو بھی بہت سے نقصانات ہیں، تو اس چیز کو ڈیفائن کریں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے نا، وہ اگر آپ سے کنیکٹ نہیں کرتا تو وہ لیڈر ایک عام سیاستدان کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بڑا مشہور واقعہ تاریخ کا، نیپولین جو سا تھا، اس کی جو فوج تھی اس میں ایک وبا پھیل گئی۔ سارے کیمپس لگے ہوئے تھے لیکن وبا کی وجہ سے سب کا مورال ڈاؤن ہو گیا، سب کو لگا ہم ہار جائیں گے۔ نیپولین ایک طرف سے نکلا، ہر خیمے میں جاتا تھا، ہاتھ ملاتا تھا وارملی اور نام لے کے کہتا تھا ہاؤ یو۔ اب جرنیل سے ہاتھ ملا کے ان کی ہمت اور حوصلے کہاں سے کہاں چلے گئے، اور وہ فوج نے اگلے دنوں میں جنگ جیت لی۔ کیا بات ہے۔ پتہ لگا کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ آج اداروں میں نا دو لیڈرشپ ماڈل ہے دنیا میں، جو بڑی ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے۔ ایک لیڈرشپ ماڈل ہے پوزیشنل لیڈرشپ۔ پوزیشنل لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ میں ہیڈ ہوں، میں انچارج ہوں، میں سینئر ہوں، میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اتھارٹی میرے پاس ہے۔ یہ لیڈرشپ ماڈل کوئی شک نہیں ہے کہ بغیر اتھارٹی کے تو لیڈرشپ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس لیڈرشپ کا ایک نقصان ہے، ایک نہیں کچھ نقصان ہے۔ ایک نقصان پہلا یہ ہے کہ آپ کے ہواری، آپ کو فالو کرنے والے منافق ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کے ڈنڈے، آپ کی اتھارٹی اور آپ کا کہنا مانتے ہوئے تو چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ منافق ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی آپ اس لیڈرشپ ماڈل پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ موقع کے بغیر کام نہیں کر سکتے۔ اب موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، پوزیشن ملے گی، سیٹ ملے گی تو میں ڈیلیور کر سکوں گا۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ انہیں استعمال کر کے آگے جا رہے ہیں۔ یہ جو احساس ہے نا کہ یہ مجھے ورت رہا ہے، یہ مجھے یوز کر کے آگے جا رہا ہے، یہ پوزیشنل لیڈرشپ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیڈرشپ کو اگر یہاں رکھوں اور اس کے 180 ایک نئی لیڈرشپ کی بات کروں تو یہ آج دنیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے انسپائریشنل لیڈرشپ کی۔ صحیح۔ ادارے مضبوط، معاشرے مضبوط، ملک مضبوط وہ ہوتے ہیں جہاں پر انسپائریشنل لیڈرشپ پائی جاتی ہے۔ انسپائریشنل لیڈرشپ کی ٹرمینالوجی اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ایک ریسرچر ہے، اس کا نام ہے جان سی میکسویل۔ جان سی میکسویل جو سا ہے امریکن ہے اور اس کی بڑی کتابیں 60-70 کتابوں کا یہ رائٹر ہے۔ جان سی میکسویل کی کتاب ہے 5 لیول آف لیڈرشپ، 5 لیولز آف لیڈرشپ۔ یہ 5 جو لیولز اس نے لیڈرشپ کے بتائے ہیں، اس میں جو پہلا لیول ہے وہ پوزیشنل ہے۔ پوزیشنل لیڈرشپ جب بھی پائی جاتی ہے تو آپ پوزیشن کے گرد گھومتے ہیں، آپ پوزیشن کے ساتھ چیزوں کو چلاتے ہیں۔ اس نے کہا دنیا میں سب سے طاقتور لیڈرشپ ماڈل ہے 5th لیول، اور یہ 5th لیول ہے انسپائریشنل لیڈرشپ۔ انسپائریشنل لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انسپائر کیا، اور اگلی بات جو وہ کہتا ہے یہ 5th لیول آف لیڈرشپ جو ٹاپ لیول ہے دنیا کا، یہ نبی رسول پیغمبروں میں پایا جاتا ہے، یہ بڑے لیڈرز میں پایا جاتا ہے، یہ جناح جیسے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ میں کچھ انسپائر کرنے کو ہے، اگر آپ میں کوئی ایسی چیز ہے جو انسپائر کرتی ہے، اگر آپ میں کوئی ایسی چیز ہے جو دوسروں کو متاثر کرتی ہے، اگر آپ میں کوئی ایسی چیز ہے جو واقعی دوسروں کو فیل کرواتی ہے کہ یار تم زبردست ہو، تو لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے، لوگ آپ کے ساتھ ملنا چاہیں گے، لوگ آپ کو فالو کرنا چاہیں گے، لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے، لوگ آپ کی زیر سایہ کام کرنا چاہیں گے۔ آج بھی میڈیا کی انڈسٹری میں دیکھ لو، جتنے بڑے نام ہیں واقعی کریکٹر فل، انسپائر کرنے والے، پرانے پی ٹی وی دور کے، کیونکہ پی ٹی وی بنانے والے بھی وہ لوگ تھے جن کو گورا دور میں میڈیا کی جانکاری ہو چکی تھی اور گورے کے ہاتھوں وہ ٹرینڈ ہوئے تھے، جنہیں پتا تھا کہ مرشد کیا ہوتا ہے۔ وہ میڈیا میں بھی مرشد ہو سکتا ہے، وہ نیوز میں بھی کوئی مرشد ہو سکتا ہے۔ وہ پرانے جو ان سے لوگ تھے وہ انسپائر کرتے تھے، انکریج کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ گھبراؤ نہ، سیکھو گے، قدم اٹھاؤ گے تو سیکھو گے، ایک ایک قدم اٹھا کے چلتے چلتے تم سیکھو گے۔ انسپائریشنل لیڈرشپ کی اگر بات کروں تو انسپائریشنل لیڈرشپ 5 چیزوں سے بنتی ہے۔ آپ اگر پوچھیں گے تو پھر ہم بتائیں گے۔ جی بالکل بتائیے انسپائریشنل لیڈرشپ کی وہ جو 5 مسالے کون سے ہیں۔ یاد رکھیے انسپائریشنل لیڈرشپ کا پہلا سٹیپ ہے اپریسیشن۔ وہ بندہ جو اپریشیٹ کرتا ہے وہ انسپائریشنل لیڈر ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے، دنیا کے ہر بندے کو نا ضرورت ہوتی ہے تعریف کی۔ جیسے روٹی ضرورت ہے، آکسیجن ضرورت ہے، فوڈ ضرورت ہے، اسی طرح تعریف بھی آپ کی ضرورت ہے۔ تعریف کیا کرتی ہے؟ تعریف کمال کا کام یہ کرتی ہے کہ تعریف جب آپ کو ملتی ہے تو آپ تگڑے ہو جاتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمت کر لیتے ہیں۔ آپ ہمت کر کے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میں نے لاہور میں کئی پولیس آفیسرز کو پڑھایا، مجھے کیونکہ پولیس لائنز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، چونگ جانے کا اتفاق ہوتا ہے پولیس کے اداروں میں،
تو میں اکثر افسروں کو کہتا ہوں یہ بات کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، اگر آپ کبھی جا کے اپنے سپاہی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے تھپکی مار دیں گے نا، وہ کتنا جوان ہو جائے گا، وہ کتنا ہمت میں آ جائے گا، وہ مطلب اس کی تھکاوٹ اتر جائے گی، وہ 8 گھنٹے چھوڑ 14 گھنٹے ڈیوٹی کر کے بھی تھکے گا نہیں. یہ تعریف ایسی کمال کی چیز ہے. سو سب سے پہلے انسپائریشنل لیڈرشپ کے لیے آپ کو تعریف چاہیے. نمبر 2، انسپائریشنل لیڈرشپ کے لیے دوسری جو چیز ہے وہ ایکنالجمنٹ ہے. ماننا کہ یہ ہے، ماننا کہ یہ جو انسا اس نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کی حیثیت کو ماننا. آپ اگر اپنے گھر کے چھوٹے سے ملازم کو بھی ڈینائی کرو گے نا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ چھوٹا سا بندہ بھی آپ کی زندگی میں نہ ہو، گھر کا نظام نہ چلے. ہم لوگ ستم یہ کرتے ہیں، ہم ان کو چھوٹے کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں. وہ چھوٹا جب چلا جاتا تو پتہ لگتا ہے چھوٹا کتنا امپورٹنٹ ہے. کوئی چھٹی پہ گیا ہو، چھٹی پہ جا کے گھر کی ملازمہ 4 دن چھٹی کرے نا، گھر کی مالکن ملازمہ بن جاتی ہے. تب پتہ لگتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے لینے والی ہمارے گھر کے جو واش رومز ہیں ان کو بھی صاف کر رہی ہے، گندے کپڑوں کو دھو رہی ہے، اور کیا کیا زمین پہ تپڑیاں لگا رہی ہے. چھوٹے بندے کو آپ اگر اکنالج اور قدر کریں گے نا تو وہ انسپائر ہوگا. اور یہ ماڈل بڑا کامیاب ہے. آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ویلیو ضرور دیجیے. نمبر 3، انسپائریشنل لیڈرشپ شروع ہوتی ہے کیئر سے، احساس کرنے سے. جب آپ بندے کو بندہ سمجھتے ہیں، کیئر دیتے ہیں، احساس دیتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ یار تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے مسئلوں میں ساتھ کھڑا ہوں، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے پرابلم میں ساتھ کھڑا ہوں، تمہیں میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. جب آپ کیئر دیتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے جان مارتے ہیں. ایک بڑا شاندار کالم ہمارے دوست جاوید چودھری صاحب نے اس پہ لکھا ہوا. انہوں نے اس کالم میں لکھا کہ میرے ایک بیوروکریٹ دوست تھے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے دفتر میں بیٹھے ہوئے اچانک انہوں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو باہر ایک گاڑی رکی. اس گاڑی سے ایک باریش بزرگ اترے. جیسے اترے تو یہ بیوروکریٹ کھڑا ہو گیا کرسی پہ، ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ، جیسے کوئی اس کے پیر صاحب آئے. اور جب وہ چلے گئے تو وہ آرام سے بیٹھ گیا. میں نے اسے کہا یہ پیر صاحب تھے آپ کے؟ اس نے کہا نہیں، یہ میرے والد صاحب جس فیکٹری میں ملازم تھے یہ اس کے آنر تھے. اچھا یار تم بیوروکریٹ تم کھڑے ہو گئے ہو. اس نے کہا جی یہ بندہ جو میرے والد کی فیکٹری کا آنر تھا یہ مجھے فٹ بال بھیجا کرتا تھا کبھی کبھی، اور فٹ بال بھیج کے یہ احساس دلاتا تھا کہ تم بڑے امپورٹنٹ ہو. یعنی ایک ملازم کے بچے کی بھی اگر آپ امپورٹنس کر رہے ہیں تو وہ بچہ کل کو بیوروکریٹ بن کے آپ کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کہ آپ اس کو ویلیو دیا کرتے تھے. چوتھی جو چیز ہے نجف وہ ہے کریکٹر. کریکٹر انسپائر کرتا ہے. آج لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ، بڑے بڑے نام شہرت ہونے کے باوجود کریکٹر فل نہیں ہیں. جب آپ کے پاس کردار نہیں نہ ہوتا تو ایک بات یاد رکھنا، آپ کے اپنے ارد گرد کے لوگ اوپر سے آپ کو سر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے آپ کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. کردار والے شخص کی لوگ عزت کرتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو لالچ نہیں ہے، اس کو طمع نہیں ہے، اس کو ہوس نہیں ہے، اس کی آنکھ میں حیا ہے، اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس ضرورت کے لیے ہمیں اپنی ہوس کا نشانہ بنائے گا، کوئی جھوٹا لارا لگائے گا. سو کریکٹر انسان کو جو سا نا وہ چمکنے والی چیز ہوتا ہے، وہ انسپائر کرتا ہے. 5ویں چیز انسپائر کرنے والی 5ویں چیز ہوتی ہے علم. نالج ایک ایسی چیز ہے جو انسپائر کرتی ہے. جب آپ کے پاس انفارمیشن، نالج، بات ہوتی ہے تو بات انسپائر کرتی ہے. بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے. یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. علم والا جو وہ انسپائر کرتا ہے، بات والا، رویے والا انسپائر کرتا ہے. سو یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہوں گی تو آپ انسپائریشنل لیڈر بن سکتے ہیں.